بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز بزرگان دین، نوجوان دوستو، اللہ رب العزت کا احسان، فضل اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو آج جمعہ کے دن اپنے مبارک گھر میں آنے کی توفیق مرحمت فرمائی. ہم جیسے ہزاروں لاکھوں مسلمان ایسے بھی ہیں جو چاہ کر بھی نہ چاہے بھی اس گھر میں نہیں آ سکے. مشغولیت ہے، بیماری ہے، پریشانی ہے، حالات ہیں، دین سے دوری ہے، کچھ بھی وجہ ہے وہ نہیں آ سکے. اللہ نے ہم کو آنے کی توفیق مرحمت فرمائی. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے. مزاج یہ ہے کہ دنیا کے کسی منسٹر کی دعوت مل جائے اور اس کی طرف سے کارڈ چلا آئے تو انسان چاہے نہ چاہے بہانے کر کے 10 آدمی کو تذکرہ کر ہی دیتا ہے کہ فلاں منسٹر کی طرف سے اور فلاں ڈی ایم صاحب کی طرف سے اور فلاں اسکول کے پرنسپل کی طرف سے مجھے انوائٹ کیا گیا ہے، مجھے دعوت دیا گیا ہے. اس پہ بڑا فخر بھی کرتا ہے. لیکن اللہ رب العزت بندوں کو، انہی بندوں کو یہاں آنے دیتے ہیں جن کو پہلے سے لیٹر بھیج چکے ہوتے ہیں فرشتوں کے ذریعے سے، ورنہ اس مسجد کے دروازے کے اندر داخل ہونے کی کسی کو ہمت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جس کو بلاتے ہیں وہی یہاں آ پاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے سے ہم کو دعوت بھیجی تھی. اللہ کے بلاوے پر ہم یہاں پر آئے ہیں. یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. اس روئے زمین کا سب سے بڑا بادشاہ نے ہم کو دعوت دی اور اپنے گھر میں آنے کی توفیق مرحمت فرمائی. قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کا تذکرہ میں نے کیا آپ حضرات کے سامنے، اللہ فرماتے ہیں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے پیغمبر اور رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں. اس وقت سب سے اہم مسئلہ ہے ایمان کا بچانا. دنیا ایک گلوبل ولیج ہو گیا ہے، ایک ایسا گاؤں جہاں پر سب لوگ ایک دوسرے سے کنیکٹ ہیں، دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. پوری دنیا جو ہے سمٹ کر ایک مٹھی میں آ گئی ہے. اس کا ذریعہ کیا بنا؟ موبائل، انٹرنیٹ، کیبل نیٹ ورک وغیرہ یہ سب چیزیں بنی اور آدمی ایک دوسرے سے جڑ گیا. تو اس جڑنے میں ان کے ذریعے سے اچھی چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں، بری چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں. اچھے والے کم ایکٹیو ہیں، کم ہوشیار ہیں، غلط والے بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں. تو سب سے زیادہ محنت ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کو ان کی پہچان باقی رہنے دی جائے. وہ اپنی داڑھی ٹوپی میں رہیں، اپنے لباس میں رہیں، اپنے پوشاک میں رہیں، اپنی مسجدوں میں رہیں، اپنی عیدگاہوں میں رہیں، اپنے عید میں رہیں، اپنے بقرعید میں رہیں، اپنے محرم میں رہیں، لیکن اندر سے ان کا ایمان کھینچ لیا جائے، ایمان کو سلب کر دیا جائے. اور اس کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ ہتھیار یہ ہے کہ لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری پیغمبر ہیں، یہ عقیدہ مسلمانوں کے نوجوانوں سے ختم کر دیا جائے. ہم میں سے جو نئی نسل آ رہی ہے، جو نئی جنریشن سامنے آ رہی ہے، جو چھوٹے چھوٹے بچے ابھی ہیں جن تک صحیح تعلیم اور صحیح تربیت نہیں پہنچ رہی ہے، صحیح عقیدہ ان تک نہیں پہنچ رہا ہے کہ تمہارا پیدا کرنے والا کون ہے، پیغمبر تمہارے آخری کون ہے، ان بچوں کو مرتد کرنا، ایمان سے پھیرنا اور زیادہ آسان ہو گیا.
یہ سوشل میڈیا پہ موبائل پہ جو نئی باتیں سننے اسی کو مان لیتے ہیں۔ چنانچہ کلکتہ میں ایک واقعہ پیش آیا جو عجیب حیران کرنے والا واقعہ تھا۔ وہاں کے بڑے بڑے علماء نے ایک کمیٹی تشکیل دی اور انہوں نے پورے کلکتہ کے شہر میں ایک سرچ کیا کہ 10 سال سے 8 سال کے بچے سے لے کر 14 سال کے بچوں کے اندر دینداری کا کتنا مزاج ہے اور اپنے عقیدے پہ کتنا مضبوط ہے۔ چنانچہ اسکول میں پڑھنے والے زیادہ تر بچے جو انگلش میڈیم اسکول میں پڑھتے ہیں، عیسائی مشنریوں میں پڑھتے ہیں، ان بچوں سے سوالات کیے گئے، کامن سوال جیسے تم کو کس نے پیدا کیا، تمہارے پیغمبر کا نام کیا ہے۔ تو ایک بچے سے پوچھا گیا کہ بابو تم کو پیدا کس نے کیا؟ تو اس نے کہا اللہ نے پیدا کیا۔ کہا تمہارے آخری پیغمبر کا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا روندر ناتھ ٹیگور۔ اس کو سنیے جناب، بہت بھیانک بات ہے۔ ایک مسلمان کا بچہ، اس کا نام عبد الرحمن ہے، اس کے باپ کا نام عبداللہ ہے، اس کی ماں آمنہ ہے، اور وہ بچے سے وہ سوال کیا جا رہا ہے کہ بیٹے تم کو کس نے پیدا کیا؟ وہ بچہ کہتا ہے اللہ نے پیدا کیا۔ اچھی بات ہے۔ پوچھا گیا تمہارے پیغمبر کا نام کیا ہے؟ وہ بچہ کہتا ہے روندر ناتھ ٹیگور۔ اب سوچئے کیا وہ بچہ مسلمان باقی رہا؟ کیا وہ مسلمان باقی رہے گا؟ ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا ہے جس کو اپنے پیغمبر کا نام تک معلوم نہ ہو۔ یہی صورتحال ہمارے معاشرے میں، ہمارے گاؤں اور محلوں میں ہے۔ ہمارے بچوں کے سامنے ہم کرکٹ کے کھلاڑیوں کا نام لیتے ہیں، فلمی دنیا میں کام کرنے والوں کا نام لیتے ہیں، اور کچھ اچھے گھر ہیں جہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں تو وہاں نام لیتے، اینسٹائن کا نام لیتے ہیں، یا بڑے بڑے جو دنیا میں ودوان گزرے ہیں ان کا نام لیتے ہیں۔ تو وہ بچے ان کا نام سن کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کے سب سے مہان انسان ہیں، اور پیغمبر مہان ہوتا ہے تو وہی مہان ہو گیا کہ وہی پیغمبر ہے۔ کبھی ایسی توفیق نہیں ہوتی کہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے اپنے بچوں سے ہم تنہائی میں بات کرتے، بیٹا ہمیں کس نے پیدا کیا؟ بچے کو نہیں معلوم، ہم بولتے اس کو ہم کو اللہ نے پیدا کیا۔ ہمارے پیغمبر کا نام کیا ہے؟ ہمارے پیغمبر کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری پیغمبر کون ہوں گے؟ ہمارے ہی نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہوں گے۔ آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ ہم مریں گے تو پھر دوبارہ کیا پیدا ہوں گے؟ اس کو بچے کو معلوم نہیں۔ بتائیں ہم کہ ہم مریں گے پھر اس دنیا میں دوبارہ نہیں آئیں گے، ایک دوسری دنیا شروع ہوگی جو آخرت جس کا نام ہے، وہاں سے پھر کوئی پلٹ کر نہیں آئے گا۔ اگر ایمان پر آدمی جائے گا تو جنت نصیب ہوگی، اور ایمان کے ساتھ نہیں جائے گا تو جہنم میں چلا جائے گا۔ یہ کچھ ایسے سوالات ہیں جو ہمارے قوم کے ہر بچے، ہر بچی، ہر مرد، ہر عورت، ہر بوڑھا، ہر جوان کو یہ معلوم ہونا چاہیے، اور اس کا عقیدہ اس پر مضبوط ہونا چاہیے۔ صرف نام عبد الرحمن عبد الرحیم ہونے سے، نام محمد احمد یا کچھ اور ہونے سے کوئی بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ نام آپ کا جو بھی رہے، اگر آپ کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو نماز بھی پڑھتے رہیں گے، سویہ بھی کھاتے رہیں گے، قربانی کے گوشت بھی کھاتے رہیں گے، اور مر کر جائیں گے تو ڈائریکٹ جہنم میں چلے جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم تو گئے، ہمارے جو بچے ہیں ان کو اگر ہم صحیح تعلیم و تربیت نہیں دیتے ہیں، ان کو یہ عقیدے نہیں بتاتے ہیں، تو وہ بچے جب جہنم میں جائیں گے تو اللہ سے فریاد کریں گے کہ میرے باپ نے ہم کو پیسہ کمانا تو سکھایا، ہم کو کام تو سکھایا، ہم اگر پیسہ نہیں لاتے اس پہ ہمیں پوچھتا تھا، ہمارے باپ نے کبھی نہیں پوچھا ہم سے کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے، تمہارا دین کیا ہے، کس مذہب کے ماننے والے ہو، پیغمبر کا نام کیا ہے۔ اگر ہم نے نہیں بتایا تو اس بچے کے ساتھ ہم حاجی صاحب ہوں گے، نمازی صاحب ہوں گے، اس بچے کے ساتھ ہم بھی جہنم میں چلے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ اپنے مسجدوں کو آباد کیجیے، مکاتب کے نظام کو مضبوط کرنا ہوگا۔ اس وقت ہندوستان میں کئی فرقے، غامدیت، شکیلیت، قادیانیت، عیسائیت، یہودیت، یہ 5 بہت ہی ایسے فتنے ہیں جو ہمارے نوجوان نسل کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ بلکہ ایسے بچے جو میڈیکل کر رہے ہیں، MBBS کر رہے ہیں، انجینئرنگ کر رہے ہیں، IAS IPS کی تیاری کر رہے ہیں، ایسے بچوں کا ایمان ختم ہو گیا، ایسے بچے مرتد ہو رہے ہیں۔
10,000 لوگ، 10,000 نوجوان ایسے ہیں جنہوں نے شکیل بن حنیف نام کا ایک شخص ہے، اس کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کر کے اپنے ایمان کو ختم کر دیا۔ اس کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ کیا کہتا ہے؟ ہم سب کو معلوم ہے کہ دنیا ختم ہونے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، قیامت آئے گی، دنیا ختم ہو جائے گی، اس کے بعد جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ شکیل بن حنیف کا مسلک یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں۔ مہدی کون ہوں گے پہلے یہ سمجھ لیجیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی اللہ کے نبی کا نام لیا جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم بولنا آدمی کو ضروری ہے، بولنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت قریب ہوگا تو کئی فتنے ابھریں گے، ان میں سے ایک بڑا فتنہ دجال ہوگا۔ دجال ایک ایسا انسان ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ اتنی طاقت دیں گے کہ وہ اپنے ساتھ جنت اور جہنم لے کر چلے گا، اس کا بنایا ہوا جنت و جہنم، اس کے ساتھ روٹیوں کا پہاڑ چلے گا، اور کئی سالوں سے قحط سالی ہوگی، ایک ایک لقمہ کے لیے لوگ ترس رہے ہوں گے۔ اس کے مقابلے کے لیے سب سے پہلے حضرت مہدی آئیں گے۔ مہدی کون ہوں گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسل سے ہوں گے۔ ان کا نام ہوگا محمد، ان کے ابا کا نام ہوگا عبداللہ، وہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے۔ وہاں سے وہ چلیں گے، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے۔ اس وقت میں کچھ اللہ کے ولی لوگ ان کو دیکھیں گے، پہچان لیں گے، ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ انکار کریں گے، زبردستی ان کے ہاتھ پہ لوگ بیعت کریں گے۔ جب لوگ بیعت کر لیں گے، یہ ملک شام تک خبر پہنچے گی اور ایک لشکر چلے گا ان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے۔ مقام بیضا میں، مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے، وہاں پہ اللہ زمین کو پھاڑیں گے اور پورا لشکر اس میں دھس کر ختم ہو جائے گا۔ تو یہ مہدی کون ہوں گے؟ ان کا نام ہوگا محمد، ان کے ابا کا نام ہوگا عبداللہ، اور یہ کیا آئیں گے؟ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا امتی بن کر آئیں گے، نبی بن کر نہیں آئیں گے۔ جیسے ہم اور آپ انسان ہیں، ایسے ہی انسان بن کر آئیں گے، ان کا مقام اونچا ہوگا کیونکہ اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہوں گے وہ، تو وہ آئیں گے۔ یہ شکیل بن حنیف دربھنگہ میں پیدا ہوا، دلی میں اس نے تھوڑی بہت پڑھائی کی، پھر اس کو کسی ذریعے سے یورپ میں تعلق ہوا۔ اس نالائق نے دعویٰ کیا کہ دجال آ چکا ہے۔ دجال کیا ہوگا؟ دجال کانا آنکھ والا ہوگا، اور اس کے پیشانی پر کاف، الف، فا اور را لکھا ہوگا، کافر لکھا ہوگا۔ اللہ ایسا بنائیں گے اس کو کہ دور سے دیکھ کر ہی پہچانا جائے گا دجال ہے یہ۔ تو یہ حنیف جو نام، اس کا نام ہے حنیف، یہ نالائق کہتا ہے شکیل بن حنیف کہ میں مہدی ہوں اور دجال آ چکا ہے۔ اس سے پوچھا گیا دجال کون ہے؟ وہ کہتا امریکہ اور فرانس دجال ہے۔ پوچھا گیا اس کی آنکھ، وہ کانا آنکھ کا ہوگا، کہاں سیٹلائٹ جو ہے اس کی کانی آنکھ ہے، دنیا کو، پورے دنیا کو کنٹرول کر رہی ہے سیٹلائٹ اس وقت۔ یعنی ہم جو کیا کر رہے ہیں، ہم چل رہے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے، سیٹلائٹ ہم ریکارڈ کر رہے ہیں اس چیز کو۔ تو نالائق کہتا ہے کہ امریکہ اور فرانس یہ کیا ہے؟ یہ کانا دجال کی آنکھ ہے۔ اور کانا دجال کون ہے؟ وہ امریکہ اور فرانس ہیں، کیونکہ انہوں نے بالکل ظلم و بربریت کر دیا ہے۔ دجال بھی آئے گا تو ایسی ظلم و بربریت کرے گا، اور میں اس سے مقابلے کے لیے میں شکیل بن حنیف ہوں۔ سوچئے کوئی لگاؤ اس میں ہے؟ اب جو بچے، جو نوجوان، جو مائیں، جو بہنیں اس کے ہاتھ پر بیعت کرے گی، اس کو مہدی مان لیں گے، ان کا ایمان باقی نہیں رہے گا، وہ کافر اور مرتد ہو جائیں گے۔ گاؤں گاؤں میں، دیہات دیہات میں، اپنے یہاں پر نریر گیر میں 2 آدمی پکڑا گیا، 2 آدمی اس کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے، مرتد ہو گئے، ایمان ختم ان کا ہو گیا۔ تو آپ تک بھی آدمی پہنچ سکتا ہے اس طرح سے۔ یاد رکھیے، مہدی قیامت کے قریب آئیں گے، دجال نکلے گا اس وقت آئیں گے، ان کا نام محمد ہوگا اور ان کے ابا کا نام عبداللہ ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اسمہ کا اسمی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کا نام میرے نام کی طرح ہوگا، وہ اسم والدہ کا اسم والدی، اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام کی طرح ہوگا۔ تو اس بات کو یاد رکھیے۔ دوسری بات، مہدی کہاں آئیں گے؟ وہ مدینہ منورہ سے مکہ آئیں گے اور مکہ مکرمہ سے ملک شام جائیں گے دجال سے لڑنے کے لیے۔ یہ ہندوستان چلا یا نہ لائے؟ بھائی مہدی کے بارے میں حدیث میں آتا ہے وہ آئیں گے تو
مکہ اور مدینہ میں آئیں گے، وہ ملک شام جائیں گے، تم ہندوستان میں کہاں آ گئے؟ یہاں کون دجال ہے؟ دجال ملک شام میں نکلے گا۔ تو آپ آسان بھاشا میں جو بھی ایسا بندہ ہے اس کو سمجھ لیجیے وہ فراڈ ہے، دھوکہ باز ہے، آپ کے ایمان کو چوری کرنے کے لیے، آپ کو جہنم میں جھونکنے کے لیے آپ کے بستی میں پہنچا ہوا ہے۔ دوسری بات کہ ہم سب کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے۔ آخری پیغمبر کا کیا مطلب؟ جیسے اس دیوار کی تعمیر ہوئی، یہ دیوار بنی، دیوار بنانے میں اینٹ لگائے گئے، جب تک کہ آخری اینٹ نہ لگ جائے تو دیوار میں سوراخ رہے گا۔ ادھر میں کہیں پہ سوراخ ادھر دکھ رہا ہے۔ جب آپ پورے دیوار کو بند کر دیں گے اور ایک اینٹ کے برابر جو جگہ خالی تھی وہاں اینٹ ڈال دیں گے تو اب یہاں پر کہیں اینٹ ڈال سکتے ہیں؟ کوئی دیوار سامنے اس میں ایک سوراخ ہو، اس میں اینٹ ڈال دیں گے، دوبارہ اس میں اینٹ ڈال سکتے ہیں؟ ناممکن، نہیں ڈال سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں آخری پیغمبر ہوں، اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش پیغمبر بھیجے، میں ان میں سے آخری تھا، میں آ گیا، اب میرے بعد کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا کوئی آ کر کہے کہ میں آخری پیغمبر ہوں، آپ خالی پوچھ لیجیے گا کہ بھائی تم کیسے پیغمبر ہو، آپ کافر ہو جائیں گے۔ صرف سوال اگر کرتے اس سے کہ تم آخری پیغمبر کیسے ہو، آپ کا ایمان ختم۔ سوال یہ بھائی ایسا کیوں ہو جائے گا؟ بھائی ہم تو کلمہ پڑھ رہے ہیں، اس لیے آدمی کافر ہو جائے گا کیونکہ آدمی کو سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم نے صاف لفظوں میں کہہ دیا انما انا خاتم النبیین، اللہ کے نے فرمایا انما انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اب ہمارے نبی کے بعد کسی کی بات سچی نہیں ہو سکتی ہے۔ نبی نے کہہ دیا میں آخری پیغمبر ہوں، اس کے بعد جو کہے گا وہ جھوٹا ہے، وہ فریبی ہے، دھوکہ باز ہے، ایمان پر ڈکیتی ڈالنے والا ہے، اس کو ہم نہیں مانیں گے اور نہیں مانیں گے۔ یہ ہمارے بچوں کے ذہنوں میں ان باتوں کو بٹھانا انتہائی ضروری ہے۔ اس کے لیے اپنے مسجدوں کے مکتب کا نظام ٹھیک کیجیے۔ تعلیم کے بغیر جس قوم کو اللہ تعالیٰ نے پہلا پیغام دیا اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کا نام لے کر اس نے پیدا کیا، سب سے پہلا حکم جس قوم مسلم کو تعلیم اور ایجوکیشن کا دیا گیا، آج اسی قوم کے بچے سب سے کم پڑھے لکھے، سب سے کم تعلیم یافتہ ہیں، اور اگر کچھ پڑھے لکھے ہیں بھی تو صرف یہی جانتے ہیں کہ دنیا اور دنیا کا سامان ہی سب کچھ ہے، نہ ان کو خدا کا پتہ ہے نہ رسول اور پیغمبر کا پتہ ہے۔ انتہائی افسوسناک بات ہے، ہم دنیا کے اولاد بن گئے، جیسے ہم کو دنیا میں نہیں رہنا ہے پھر دنیا سے جانا نہیں ہے ہم کو۔ میرے بھائی اپنے بچوں کو اتنی تعلیم دیجیے کہ وہ سمجھے کہ میرا پیدا کرنے والا کون ہے، ہم مریں گے تو پھر ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اگر یہ چیزیں ہم اس کو سکھاتے ہیں تو جس کو دنیا کا خوف ہوگا، آخرت کا خوف ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، وہ بندہ بڑی بڑی گناہوں سے بچ جائے گا۔ قیامت کا سورہ قیامہ میں لا اقسم بیوم القیامہ، اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے، اسی طرح تبارک الذی بیدہ الملک کی تفسیر میں لکھا ہے کہ انسان قیامت کا انکار کیوں کرتا ہے؟ جس کو یہ ڈر ہو جائے کہ میں مروں گا، پھر میرا حساب کتاب ہوگا، اور پھر اگر اچھے عمل کیا تو جنت ملے گا اور برا عمل جہنم میں جائیں گے، وہ بندہ کبھی جرم نہیں کر سکتا۔ تو جتنے کفار نے قیامت کا انکار کیا ان کا مقصد کیا تھا؟ نہ قیامت کو مانیں گے، نہ کوئی ہم کو ٹینشن رہے گا، جیسے مرضی ویسے جئیں گے۔ لیکن ہم لوگ تو مسلمان ہیں، ہمارے نہ ماننے سے قیامت نہیں ہوگی ایسا نہیں ہے۔ کوئی آدمی آگ کو دیکھ کر بولے بھائی اس آگ کو نہیں مانتے ہیں۔ ہم لوگ فلسفہ پڑھے ہیں، فلسفہ میں ایک چیپٹر آتا ہے، ایک فرقہ تھا، وہ فرقہ کہتا ہے کہ دنیا کا وجود ہی نہیں ہے، یہ انسان کا تصور ہے، انسان کی سوچ ہے، دنیا ہے نہیں۔ تو ایسے اس نے کہا ایک آدمی سے کہ آگ بھی نہیں ہے، پانی بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک بڑے عالم تھے اس کے پاس، کہا کہ آگ نہیں ہے، کہا آگ نہیں ہے، بالکل تصور ہے۔ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور آگ میں ڈال دیا۔ اب اس کو جلا، آگ محسوس ہوا، کہا کہ ہاں اب تو محسوس ہو گیا۔ وہی حالت ہے انسان کی، آپ جنت مانے نہ مانے، جہنم مانے نہ مانے، ہم کو مرنا ہوگا اور جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا، وہ یقینی بات ہے۔ قرآن نے جو کہہ دیا، حدیث پاک نے جو کہہ دیا، اس کو ماننا پڑے گا۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کو بنائیے ڈاکٹر، بنائیے انجینئر، بنائیے سائنٹسٹ، بنائیے پائلٹ، بنائیے پروفیسر، کوئی منع نہیں کرتا، اسلام منع نہیں کرتا ہے، اسلام تو ترغیب دیتا ہے۔
اسلام تو بڑھاوا دیتا ہے تعلیم میں. اسی لیے اللہ نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھو اللہ کے نام سے. کیا پڑھو وہ اس کا ذکر نہیں ہے, کیا پڑھنا ہے. مفسرین نے کہا اقرا ما تنفع الناس, ہر وہ علم پڑھو جس سے انسانیت کو فائدہ پہنچ سکتی ہو, ہر وہ ایجوکیشن حاصل ہو جس سے انسان کو فائدہ پہنچ سکتا ہو. انسان ڈاکٹر بن کے بھی اللہ کو پہچان سکتا ہے اور انسان انجینئر بن کے بھی اللہ کو پہچان سکتا ہے. کیسے؟ ایک میڈیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہے, اس کو چاہیے کہ ریسرچ کرے انسان کے بدن پر. اللہ تعالیٰ نے اس معمولی سی انگلی میں 3 فولڈر دیے, 3 اس میں کیسے اللہ نے بنایا, اس میں کتنی رگیں ہیں, کون ہے بنانے والا, ہمارے کڈنی کیسے اپنا فنکشن کام کرتا ہے, اس میں سے روزانہ 10 بار پیشاب چھن کے اس سے آتے ہیں, 80 سال تک انسان اس سے پیشاب چھان کر باہر نکالتا ہے. اسی پیشاب سے جس دیوار پہ پیشاب کرتا ہے وہ دیوار خراب ہو جاتا ہے 2 سال میں, لیکن وہ کڈنی خراب کیوں نہیں ہو رہا ہے, کون اس کو باقی رکھتا ہے. جس آنکھ سے انسان دیکھ رہا ہے, اس آنکھ میں کون سے کمال ہے کہ ماں کے پیٹ سے انسان پیدا ہوتا ہے, موت تک اس آنکھ سے دیکھتا ہے, اس کی آنکھ کون ہے جو ایسا بنایا. ڈاکٹروں نے لکھا ہے کہ میڈیکل سائنس کے اعتبار سے انسان کے 2 آنکھوں میں 26 کروڑ آئی ریسیپٹر لگے ہوئے, 26 کروڑ آئی ریسیپٹر. اس کا آسان بھاشا میں جیسے یہ بلب ہے, ایک انسان کے آنکھ میں 13 کروڑ بلب لگے ہوئے ایک آنکھ میں, جس سے ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں بچپن سے. کبھی نہیں سوچتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ انسان کے پیٹ سے پیدا ہوئے بات ختم ہو گئی. ارے ہے کوئی بنانے والا جو اس کو بنایا ہے, اس کے پیچھے اس کا ایک مقصد ہے, اور مقصد یہ ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ ہم نے تم کو پیدا کیا ہے محض اپنی عبادت کے لیے, اپنی پرستش کے لیے, اپنے پوجا کے لیے, اپنے عبادت کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے. میرے بھائیوں, یہ آنکھ میں بتائیے, سوچئے اس چھوٹے سے آنکھ میں 13 کروڑ اللہ نے بلب لگائے. ایک بلب یہاں پر ہے, وہاں سے تار کھینچے, وہاں لے گئے, پورا ایک تار پھیلا دیا یہاں پر, اور بھی آپس میں تار سٹے, بال کا روشنی ختم. قربان جائیے 13 کروڑ بلب کے لیے اللہ نے یہاں کیبل بچھائے, اس میں تار بچھائے. کیسے اللہ نے ایک دوسرے کو لگنے سے بچایا, یہ بہت غور کرنے کی بات ہے. وقت ہو گیا ہے, لیکن میرے بھائیوں اپنے رب کو پہچانیے, اس کی بے انتہا کرم ہے. ہمارے ایک ایک جسم پر, ہمارے ایک ایک ناخن کے بنانے میں اس کی اتنی کارگری ہے کہ قربان جائیے, یہ فنگر پرنٹ پوری دنیا کے انسان آپس میں میل نہیں. آج انٹرنیشنل آپ سفر کرتے ہیں, دوسرے ملکوں میں جائیں گے, اسی فنگر پرنٹ سے آپ کی پہچان ہوگی, یہ عبد الرحمان ہے, یہ عبد الرحیم ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. اس کا کسی سے میل نہیں ہوگا, حالانکہ دنیا کے بظاہر دیکھا جائے اور انسان ایک جیسا ہے. اندر کون سا کمال ہے, کس نے بنایا اس کو, وہ رب ہے بنانے والا, اس کو پہچانیے. میرے بھائیوں جو نوجوان بچے ہیں, آپ پڑھیے دنیا کی تاریخ, سب سے پہلے اپنے رب کے بارے میں پڑھیے, اپنے نبی کے بارے میں پڑھیے, آخرت کے بارے میں پڑھیے, تاکہ اس رب کو پہچان کر اپنی آخرت سنبھال لیں. اور جو بوڑھے ضعیف لوگ ہیں, نہیں پڑھ سکتے ہیں, علماء اکرام جو رہے ان سے سیکھیے, جانیے, اپنے عقیدے کو ٹھیک کیجیے, کیونکہ ہمیں مرنا ہے اور مرنے کے بعد اپنے کیے کا حساب دینا ہے. ہم وہ والے نہیں ہیں کہ مریں گے, اچھا کام کیے تو انسان پیدا ہوں گے دوبارہ, اب برا کام کیے تو بندر پیدا کر دی جائیں گے, کتا پیدا کر دیں گے. وہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. آوا گون کے ہم قائل نہیں ہیں. ہم جانتے ہیں کہ جو مرے گا وہ دوبارہ نہیں آئے گا, یا جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عقیدے کو ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سنن پڑھیں, سنت نہیں باقی پڑھنا.
Thank you.